بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. بے شمار اور لا تعداد درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی مہربانی اور توفیق سے رمضان المبارک کا 10واں روزہ آج گزر رہا ہے. اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی. اور رمضان المبارک کے اندر مختلف علماء کے دروس آپ سن رہے ہیں، اور زیادہ تر علماء کی زبان سے اس آیت کی تلاوت آپ سنتے رہے ہیں جو میں نے ابھی کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے اور تم سے پہلے امتوں پر بھی، لوگوں پر بھی فرض کیا تھا. روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا رہے اور پیاسا رہے، چند دن ایک مہینہ گزار کے پھر ہم اپنے معمولات زندگی میں اپنے پہلے والے ڈگر پر واپس آ جائیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. ایک مہینے کا جوش کے لیے رمضان آیا تھا، یا رمضان اس لیے آیا تھا کہ اچھے سے اچھے افطاری ہو جائے. رمضان آنے سے پہلے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس دفعہ ہم افطاری میں کیا کھائیں گے، کیا سسٹم کریں گے، کیا انتظامات کریں گے، افطاری کس طرح کے ہونی چاہیے. اگر افطار میں فلان چیز ہو گئی تو مزہ آئے گا، نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. اور کچھ لوگوں کا مقصد رمضان کا یہ ہے کہ شاپنگ کیا جائے. زیادہ تر خواتین کا مقصد ہوتا ہے کہ خوب اچھے سے اچھے شاپنگ ہوں، مارکیٹ کے کونا کونا چھان مارے. ایک مارکیٹ سے سمجھ نہیں آیا دوسرے میں جائیں گے، دوسرے میں سمجھ نہیں آیا تیسرے میں جائیں گے. آج فلان چیز رہ گئی، ابھی مکمل نہیں ہوا، اور مکمل نہ ہونے کی شکایت کرتے کرتے عید آ جائے گی اور پھر بھی کہیں گے کچھ کمی رہ گئی ہے. تراویح بھی غائب کر دیا، تلاوت قرآن بھی نہیں، اور لوگوں نے رمضان کو یہ سمجھا ہے کہ ایک مہینے کے لیے خوب عیاشی کرنا ہے، خوب اچھے سے اچھے کپڑا. دماغ میں صرف یہی رکھا ہوا ہے میرا اس دفعہ کپڑا کیسا ہوگا، جوتا کس طرح کا ہوگا، کتنی قیمت والی ہوگی.
ہم اس سوچ پہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ رمضان کا مین مقصد اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی چیز بتائی ہے، میں نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، صرف تم متقی بن جائے۔ عام مسلمان ہو، اللہ کو صرف عام مسلمان ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سچا مسلمان کی ضرورت ہے، متقی اور پرہیزگار مسلمان کی ضرورت ہے۔ مومن اولئک هم المؤمنون حقا، حق اور سچ پر چلنے والے، ایماندار، مضبوط ایمان والے، مضبوط عقیدے والے، اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے چلنے والے، اللہ کے منع کردے احکامات پر صحیح معنوں میں چلنے والے سچے متقی اور مسلمان چاہیے۔ ہم سالوں سال سستی اور کوتاہی کا شکار رہے، نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو کچھ پڑھتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، ایک نماز میں ہے تو دوسرے میں نہیں، دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں، فجر سے ہوتی ہی نہیں ہے، فجر سے اٹھا نہیں جاتا، بہت مشکل ہے، کام کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، نیند بہت ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ 6:30 بجے جماعت ہوتی تھی سردیوں کے اندر، 6:30 بجے، جب لوگوں سے کہتے آپ فجر میں آیا کریں، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ جو صبح 6:30 بجے نہیں اٹھتے تھے آج 4 بجے اٹھ رہے ہیں، آج 4 بجے اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں، یہ توفیق ہے۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رمضان میں ایسا پروگرام بنایا تھا کہ میں نے فجر میں اٹھنا ہے۔ رمضان کے علاوہ انہوں نے یہ عزم نہیں کیا تھا، پختہ عزم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، لیکن رمضان میں اہتمام کیا تھا، خاص پروگرام بنایا، ذہن نشین کر لیا کہ میں نے رمضان میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ نے عزم کیا تو آپ فجر میں اٹھ رہے ہیں، عزم کیا تو آپ تہجد کے ٹائم پر اٹھتے ہیں، عزم کیا تو آپ باقی نمازوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم متقی صرف 1 مہینے کے لیے بنیں گے، 1 مہینے کی نمازی۔ اب مسلمانوں میں 2 گروہ ہو چکے ہیں، ایک رمضانی مسلمان، ایک رحمانی مسلمان۔ رحمانی مسلمان رحمان والے، اللہ کے ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھنے والے، وہ سالوں سال رب کو سامنے رکھتے ہیں، سالوں سال رب سے ڈرتے ہیں، سالوں سال متقی رہتے ہیں، سالوں سال مسلمان رہتے ہیں، سالوں سال عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، سچ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے۔ یہ رحمانی مسلمان ہیں، رحمانی مسلمان ہیں۔ رمضانی مسلمان سال میں مسجد میں نظر نہیں آتے، چاند نظر آ گیا، ایک چاند آسمان میں نظر آتے ہیں اور کچھ چاند یہاں علاقے میں نظر آتے ہیں۔ آسمان میں ایک چاند نظر آیا اور مسجد میں بھی چاند نظر آتے ہیں چند لوگوں کے، سال میں نظر نہیں آتے تھے، نئے نئے چاند کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور رمضان نکل گیا وہ چاند پھر غائب ہو گیا۔
اللہ کو ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ماحول سازگار کر کے دیا تاکہ ہم آسانی سے، جس طرح رمضان میں ہم آسانی سے فجر پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے ظہر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے مغرب عشاء عصر سب نمازیں ادا کرتے ہیں، رمضان کے جاتے ہی ہم پٹری سے نہ اترے۔ رمضان نے ہمیں پٹری پر ڈال دیا، رمضان نے ہمیں صدقہ خرچ کرنے والا بنا دیا، اب پھر کنجوس نہ بنے۔ رمضان نے ہمیں گناہ سے بچنے والا بنا، پھر گناہوں کی طرف نہ جائے۔ رمضان نے قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دیا، پھر قرآن کو اوتاب میں پھینک کر منو مٹی تلے دبانے کی سوچ نہیں رکھنا۔ رمضان نے ہمیں تلاوت کرنے والا بنایا ہے، رمضان کے بعد بھی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ رمضان نے ہمیں روزہ رکھنا سکھایا ہے، رمضان کے بعد بھی نوافل روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان نے ہمیں تہجد پڑھنے کی عادت ڈال دی، رمضان کے بعد بھی تہجد پڑھنے والا بن جائے۔ رمضان نے ہمیں ہر اللہ کے احکامات پر چلنے کے پابند بنایا، ہمیں عادی بنا دیا۔ اس عادت کو خراب نہ کریں، ہم تھوڑے دیر کے لیے کچا مسلمان نہ بنے، کچا متقی نہ بنے، کچا ایمان والا نہ بنے۔ رمضان کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کریں اور اس رمضان کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا بہترین رمضان بنائیں، بہترین رمضان بنائیں۔ انسان کے پاس ایک تاریخ ہونی چاہیے بولنے کے لیے، اللہ کے فضل سے فلان رمضان سے میری زندگی بدل گئی ہے، اس رمضان نے مجھے تبدیل کر دیا، میں پہلے ملاوٹ کرتا تھا، اس رمضان کے توبہ کرنے کے بعد میں نے ملاوٹ چھوڑ دیا ہے، اس رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، میں وعدہ خلافی کرتا تھا، اب میں نے وعدہ خلافی چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں سے میں لا تعلق رہتا تھا، اب میں تمام رشتہ داروں سے پیار محبت کے ساتھ چلتا ہوں، میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس رمضان میں علماء کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس رمضان کی وجہ سے میں نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس رمضان کی وجہ سے میں نے بے شمار اعمال ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے تھے اس پہ چلنا شروع کیا کہ اتنے گناہ تھے، رمضان نے مجھے تبدیل کر دیا۔ اس کے پاس یہ موقع ہونا چاہیے کہ میں رمضان کی وجہ سے بدل گیا ہوں، اب میں پہلے والا کمزور مسلمان نہیں، کچا مسلمان نہیں، کچا متقی نہیں، نام کے متقی نہیں، نہ نام کے مسلمان ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے اس رمضان کے بعد سے میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، یہ کہنے والا بن جائے۔ اس رمضان کے بعد میرے اخلاق اچھا ہو گیا ہے، میں گھر میں بدتمیز تھا، گھر میں میرے گفتگو صحیح نہیں تھا، ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک ٹھیک نہیں تھا، اب رمضان نے مجھے چینج کر دیا، میرا سلوک اچھا ہو گیا ہے۔ علماء نے اخلاق پر درس دیا، علماء نے جھوٹ پر درس دیا، علماء نے فلان پر درس دیا، کبھی کس موضوع پہ درس دیا۔ صرف درس سننا اور سنانا مقصد نہیں ہے، سننے والا بھی عمل کرنے والا بن جائے، سنانے والا بھی عمل کرنے والا بن جائے، سنانے والا بھی اللہ کی پکڑ میں رہے گا۔ اگر اس نے صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صرف سنا کر انصاف کی بات بڑے زور سے کر دیا، خود نا انصاف ہے، عدل کی بات کر دیا، خود بے عدل ہے، خود تلاوت کی بات کرتا ہے، خود گھر جا کے تلاوت نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق بیان کرتا ہے، خود پڑوسیوں کے حقوق کو خیال نہیں رکھتا، رشتہ داروں کے ساتھ ناتا جوڑنے کا کہتا ہے اور خود جا کر اپنے رشتوں سے خود ملے بائیکاٹ ہے، کبھی چاچا سے ناراض ہے، کبھی کس سے ناراض ہے۔ چاہے وہ علماء ہو، چاہے متقی کے نام پر ہو،
چاہے شیخ الحدیث کہلاتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہو، چاہے وہ عام مسلمان ہو، اللہ رب العالمین کو صرف ایک ہی مسلمان پسند ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو تم سب میں نہ ڈاکٹر کی وجہ سے عزت ہے، انجینئر کی وجہ سے عزت ہے، شیخ الحدیث کی وجہ سے عزت ہے، تمہیں علماء کی وجہ سے عزت ہے، قاری کی وجہ سے عزت ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس تقوی ہے، تمہارے پاس ایمانداری ہے، تمہارے پاس اخلاص ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، تو وہ شخص چاہے وہ موچی والا ہو، چاہے وہ درزی والا ہو، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو، چاہے وہ روڈ میں صفائی کرنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، پیشہ کچھ بھی ہو، اکرمکم عند اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے وہ شخص۔ میرے محترم بھائیوں، ہم صرف اس دور میں انسان کو بدلنے کے لیے ایک آیت کبھی کافی ہو جاتی ہے، کبھی ایک ہی آیت اس کے دماغ پہ، دل کے اندر اتر جاتی ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے، یہ آیت میں نے سن لیا اور میں اس آیت کے بالکل الٹ چل رہا ہوں، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس آیت نے مجھے جھوٹ کے بارے میں بولا، میں تو جھوٹ بولتا ہوں۔ اس آیت کا شخص درس دیتا ہے، انصاف پر خود کو غور کرنا چاہیے، میں کتنا انصاف کر رہا ہوں۔ ہمیں اس درس کو سن کر بدلنے کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے درس کو سنے اور سنائے۔ انسان بعد اب ایک حدیث یا ایک آیت سے مکمل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دبئی کا ایک شخص بڑا مالدار عیاش، وہ بحرین جاتا ہے عیاشی کے لیے، ہر 2-4 مہینے کے بعد عیاشی کرنے جاتا ہے، ہوٹل بک کرتا ہے، وہاں پر شراب ہے، عیاشی کے تمام سامان ہے، بدکاری ہے، یہ بار بار جاتا ہے۔ لیکن ایک بار جب وہ بحرین ایئرپورٹ سے کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہے، شہر میں داخل ہوتے وقت ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے اوپر قرآن مجید کی انتہائی چھوٹی سی آیت لکھی ہوئی تھی، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے، اللہ نے فرمایا الم یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جس حال میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا عزم کیا ہوا ہے، کس ارادے سے کہاں جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے بورڈ کے اوپر اس آیت پر اس کی نظر پڑی، ایک دم اس کے دماغ سے ٹکرایا، رک گیا، گاڑی والے کو بولا روک دو گاڑی۔ اس نے پھر آیت کو پڑھا، الم یعلم بان اللہ یری، اے بندہ تم دبئی سے آیا ہے، بحرین کیا کرنے آئے ہو؟ بان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے، تم دبئی سے کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ تم بحرین کیوں آئے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت تم اس ہوٹل میں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا تم اتنا بہادر ہے کہ اللہ کو دکھا دکھا کر جرم کرتا ہے؟ اس یقین کے بعد بھی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے؟
ہم اگر کسی بڑے کو دکھا کر کوئی بدتمیزی کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بہادر. اس نے ایس ایچ او کو منہ پہ جواب دیا، ایس ایچ او کے سامنے اس نے یہ کام کیا، فلان افسر کے سامنے اس نے کیا. بہادر آدمی ہے. کہ ہم اللہ کے سامنے بھی بہادر بنیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ مت بولو. میں پھر بھی اللہ کو دکھا کے جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ مجھے نماز 5 وقت کا پابندی سے پڑھنے کا حکم دیتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، میں اللہ کو دکھا کر بتا رہا ہوں کہ میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا، تو مجھے بلا رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا. اللہ کو دکھا کر اس شخص نے آیت کو بار بار پڑھی. اس کے بعد اس آیت نے، چھوٹی سی آیت نے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا سا جملہ تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے. اس کی زندگی بدلنے کا دن تھا. اس نے گاڑی والے کو بولا اب گاڑی ہوٹل کی طرف نہیں جائے گی، اس کو مسجد کی طرف موڑ دو، اس کو مسجد کی طرف موڑ دو. گاڑی کو مسجد کی طرف روک کر دیا. نماز کا وقت نہیں تھا لیکن وہ مسجد میں ہی چلا گیا. مسجد جا کے نہاتا ہے، اس کے بعد نفل کی نماز پڑھتا ہے. مسجد کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آنسوں کے قطار ہے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں اتنا دلیر نہیں ہوں، میں تجھ سے زیادہ بڑا نہیں ہوں، اللہ تو ہی بڑا ہے. میں کتنا بے ایمان انسان ہے، آپ کو دکھا دکھا کے میں جرم کرتا رہا. اے اللہ مجھے معاف کرنا، اب بھی تو نے مجھے اتنا مہلت دیا ہے کہ توبہ کا نصیب ہو گیا ہے، ورنہ کسی وقت آپ مجھے پکڑ لیتے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتے، میں چلنے کے قابل نہ ہوتا، میری بینائی چھین لیتے، میں دیکھنے کے قابل نہ ہوتا، مجھے ایکسیڈنٹ کروا کے بیڈ پہ پڑا رہتا، کومے میں پڑا رہتا، میرا کیا بنتا؟ میں زندگی بھر تیرے گھر نہیں دیکھ سکتا تھا. اے اللہ تو نے مجھے اپنا گھر دکھا دیا، میں کہاں جا رہا تھا، تو نے مجھے کہاں لے کر آیا. اللہ سے معافی مانگتا ہے رو رو کر. میرے بھائیوں، مسلمان کی سوچ یہی ہے، یہ زندگی مختصر ہے، 100 سال بھی مل جائے تب بھی اس کو 2 دن کی زندگی ہی بولتے ہیں، 1000 سال بھی مل جائے تب بھی اس کو 2 دن کی زندگی بولا جاتا ہے. ایک دن آنے کا، ایک دن جانے کا، 2 ہی دن ہیں. اس میں اللہ کو راضی کریں. مسلمان، اللہ نے ہمیں کام کاج سے منع نہیں کیا، لیکن حلال طریقے سے کمانے کا کہا ہے، کھاتے پیتے عبادت کا کہا ہے، کھانا پینا چھوڑ کے عبادت کرنے کا نہیں بولا. کمائی چھوڑ کر، محنت مزدوری چھوڑ کر، بچوں کو بھوکا رکھ کے عبادت کرنے کا نہیں بولا. صحابہ کرام کے پاس بھی بچے تھے، 4 شادیاں تھیں، 10 بچے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، لیکن تہجد کی قضا نہیں ہوتی، 5 وقت جماعت سے قضا نہیں ہوتی تھی. بچوں کو پالنے کے لیے جھوٹ وہ نہیں بولتے تھے، بچوں کو پالنے کے بہانے سے دودھ میں ملاوٹ وہ نہیں کرتے تھے، سامان کے اندر بے ایمانی نہیں کرتے تھے، وزن کے اندر بے ایمانی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ متقی تھے. صحیح معنوں میں متقی انسان کچھ نہ کھا کر بھی خوش رہتا ہے، کچھ نہ کھا کر بھی. صحابہ کے گھر کے حالت، کئی دن گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتے،
آج ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کو 3 ٹائم کھانا نہ ملتا ہو۔ 3 ٹائم معقول کھانا ہر انسان کو مل رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، جبکہ پیارے نبی نے کہا جس آدمی کو 1 ٹائم کا کھانا روز مل جائے وہ غریب نہیں ہے۔ اور ہمیں جتنا بھی ملے ہمارے پیٹ نہیں بھرتے، کافی نہیں ہوتے، اللہ کی نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیشہ منہ پہ یہی ہوتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں حالات کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میری حالات کیوں تبدیل نہیں ہو رہی ہے، میری معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، میرا رزق کا معاملہ کیوں خراب رہتا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن میں ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد ہو عورت ہو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے تو ہم ان کی زندگی کو خوشگوار خوشحال زندگی بنا دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میرے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، میرے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، میرے احکامات سے ناآشنا رہتے ہیں، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، اس کے رزق کے لیے تڑپتا رہے گا۔ یہ اپنے طور پر ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے، ہر چالاکیاں کریں گے اچھے رزق کھانے کے لیے، زیادہ کمانے کے لیے، ہر طرح کی ہیلے بہانے کریں گے، لیکن ان کے سارے ہیلے بہانے کھڈے میں جائیں گے۔ کیونکہ اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے وعظ و نصیحت پر چلتے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، تو اللہ نے فرمایا میں اس کی معیشت کو بہتر کروں گا، زندگی خوشحال کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی بن جائے تو پھر اللہ کیا دیتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، تو جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جس مشکل سے نکلنے کے لیے تم تمام قسم کے جھوٹے بےمانی اور فراڈی حربے استعمال کر کر کے تم ناکام ہو گیا ہے، تو ایک دفعہ متقی بن کر دیکھو، یجعل لہ مخرجا، اس تنگی سے اللہ تجھے آسانی سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تجھے ایسا رزق دے گا تم نے سوچا بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں نہیں تھا، یہ خود حیران ہو جائے گا۔ کتنی متقی لوگ ہیں، ان کے حالات معلوم کریں گے نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کیسے ہمارے حالات رزق دے رہا، ہم خود حیران ہیں، ہم خود حیران ہیں۔ آمدنی کے حساب سے دیکھو، آج کل مسجد میں کام کرنے والوں کو دیکھیں، 20,000 15,000، بہت زیادہ ہے تو 25,000 ہے، ورنہ عام طور پر 15-20 پہ چل رہے ہیں۔ ان سے حالات پوچھو، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ کیسے وقت گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھا گزر رہا ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے۔ ایمان نے اس کو اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ مطمئن کیا ہوا ہے، اور اس کا گزر بسر بہترین ہو رہا ہے، رزق میں اللہ برکت دے رہا ہے۔ ہم خود بھی مسجدوں میں کام کرتے تھے، حیران رہتے ہیں، اتنی آمدنی کم ہے، لیکن مہمان بھی آ رہے ہیں، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور کبھی کسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو جائے
بلکہ ڈاکٹر خود ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب دعا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ تو حالات ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بن گیا تھا نا، مدرسہ پڑھے گا کیا ملے گا، مسجد میں جائے گا کیا ملے گا، ڈاکٹر بنیں گے عیش کریں گے، ابھی حالات کیوں خراب ہے آپ کی؟ انجینئر آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ انجینئر اس لیے بنا تھا حالات چینج کرنے کے لیے، ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ آپ خوش کیوں نہیں ہے؟ اتنی کمائی ہے آپ کی، ڈاکٹروں کی کمائی دیکھو، اگر ایک ڈاکٹر 10 آدمیوں کو بھی تنخواہ دینا چاہے دے سکتا ہے، یہ 20-20 ہزار کی کئی آدمیوں کو تنخواہ دے گا، پھر بھی ڈاکٹر کے پاس 1.5-2 لاکھ بچتے ہیں، لیکن مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ پیسے ہیں سکون نہیں ہے، پیسے ہیں خوشی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، الحمدللہ سکون ہے، خوشی ہے، کیونکہ رب کے عطا پر ہم خوش رہتے ہیں۔ ہم اپنی شکایت لوگوں سے نہیں کرتے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کرتے ہیں، ہمارے مسئلے اللہ حل کرتے ہیں، رزق میں رب برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ورنہ عام جگہوں پہ دیکھو، لوگ خود راشن کے چکر میں، کسی کھانے کے چکر میں در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اس لیے وہ ٹھوکریں کھاتا ہی رہیں گے۔ اللہ سے ایک دن مانگ کے دیکھیں، اللہ سے سچے دل سے مانگیں، پھر اللہ کیسا سنتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے ماں کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے 50,000 مانگ لیا، پرانی بات ہے، اس کے لیے تو 10,000 بھی مشکل ہے، 50,000 کہاں سے لائے؟ ماں کی حالت بہت ہی خراب ہے، ڈاکٹر نے بولا بہت وقت کم ہے، فوری انتظام کریں، اور ڈاکٹر تو کبھی بھی رعایت نہیں کریں گے، کسی کی ماں مر جائے، کسی کے باپ مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، مجھے 10,000 کا 50,000 کا فیس چاہیے، روح کے سامنے نکلنے والی ہے، ترس نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے بھائی پیسے جمع کراؤ، ماں کو بچانا ہے تو میں تو نہیں بچاؤں گا، تم بچائیں گے۔ یہ پریشان ہے، ماں کا آپریشن کیسے کریں، پیسے کہاں سے آئے گا؟ کون مجھے جیسے غریب کو 5,000 بھی نہیں دے گا قرضہ؟ غریب آدمی کو کون قرضہ دیتا ہے؟ یہ واپس کیسے کرے گا؟ اس شخص نے کیا کر دیا؟ اللہ کے گھر کی طرف چلا گیا، کسی کے گھر پہ نہیں گیا، رب کے گھر پہ گیا۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں ہی تیزر انتظار میں بیٹھا ہوں، کوئی پکارنے والا آ جائے میں دوں گا، میری طرف آ جاؤ۔ مسجد میں جاتا ہے، کونے میں بیٹھ کر رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے مشکل حل کرے، میری ماں کو بچا، اے مسبب الاسباب۔ اور اللہ کے نظام دیکھیں، پڑوس میں ایک سیٹ ہے، وہ اپنے گھر پہ عالی شان پلنگ پہ سونے کی تیاری کر رہا ہے، رات کے بہترین بستر ہے، بہترین تکیے پر اپنے سر کو رکھتا ہے سونے کے لیے، نمازی اچھا دیندار آدمی تھا، سیٹ سونے لگتا ہے لیکن بے چین ہو گیا، اچانک بے چینی آ گئی، نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل لیا، نیند کا اثر ختم ہو گیا، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر کروٹ بدل لیا، پھر کچھ بھی کر کے کروٹ بدل کے تھک گیا، اب تاں آ کے کیا کیا، اب نیند تو مجھے آ نہیں رہے، اب کیوں اس طرح بیٹھنے سے بہتر ہے کہ مسجد میں جا کے 2-4 نفل پڑھ کے آؤں گا۔ یہ مسجد چلا گیا، مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیا، نفل پڑھ کے اس نے آگے دیکھا تو آگے مسجد کے پہلے صف کے کونے میں ایک آدمی رو رہا ہے،
ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے. اس کے رونے کی ہچکی دیکھ کر یہ اسے محسوس کیا بیچارہ ایک پریشان آدمی لگ رہا ہے مجھے. یہ جاتا ہے اس کے پاس، سلام کرتا ہے، بھائی کیا حال ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ. کہا میری ماں کا آپریشن ہے، پیسے نہیں ہے، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. کہا تیرے رب نے تیری دعا سن لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، میری بے چینی کا سبب کا پتہ چل گیا. مجھے گھر سے اٹھا کر تیرے پاس مجھے رب نے لایا ہے، تیری دعا سن چکی ہے، تیرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، کتنا پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ. 50,000 روپے. فوراً جیب سے چیک نکالا، دستخط کر دیا، جاؤ چیک 50,000 روپے. اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کرتا ہے، کسی امیر کو اس کے پاس اللہ خود بھیجتا ہے، لیکن اس کے لیے جو خود رب کے پاس جائے تو اللہ بندے کو اس کے پاس بھیجے گا. اس کے بعد دیکھیں آگے کیا بات ہوئی. پیسے چیک کر کے دے دیا اس کو. اس کے بعد اپنا وزٹ کارڈ دیا، یہ کارڈ رکھو، پھر کبھی ضرورت پڑی. اس کا ایمان دیکھو، غریب آدمی ہے مگر ایمان غریب نہیں ہے، دل امیر ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل اتنا مضبوط ہے. نہ وہ کسی سیلانی کی طرف جا رہا ہے نہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے. مسجد میں گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کارڈ دیا، بھائی یہ کارڈ رکھو، اگر آگے پھر ضرورت پڑی تو مجھے کارڈ نہیں چاہیے. ورنہ عام غریب کیا ہوتا ہے، جلدی سے نمبر مانگتا ہے، جلدی خود کارڈ مانگتا ہے. اس آدمی کو چھوڑنا نہیں ہے، 2 دن بعد کوئی دروازے پہ پہنچے گا. لیکن اس نے کیا کیا، مجھے کارڈ نہیں چاہیے، جزاکم اللہ. بھائی رکھو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا پھر تم کیسے رابطہ کرے گا مجھ سے. اس کا جواب سنیں میرے بھائیوں، جواب. کہا میں نے ابھی آپ سے رابطہ کیا تھا، میں آپ کے دروازے پہ آیا تھا، میں اپنے رب کے دروازے پہ ہوں اس وقت، میں آپ کے دروازے پہ نہیں آیا، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. میں اللہ کے دروازے پہ آیا، اللہ کو پکارا، اللہ کا کام ہے کس کو میرے پاس بھیجنا ہے. آئندہ بھی مجھے جب ضرورت پڑے گی میں پھر اسی جگہ پہ آؤں گا، یہیں پہ اللہ کو پکاروں گا. پھر اگلے دفعہ اگر اللہ نے یہ نیکی آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ آئیں گے، نہیں تو کوئی اور آ جائے گا. ایمان دیکھیں، اس کو پتہ اولئک ہم المؤمنون حق، سچا مسلمان، سچا مومن، متقی، پرہیزگار، اس کو کہتے ہیں ایمان. میرے بھائیوں زیادہ بولنے کا فائدہ نہیں، اپنے ایمان کو چیک کریں، مضبوط مسلمان بن جائیں، ایماندار مسلمان بن جائیں، جس کو دیکھ کے اللہ اس کے ہر ایک ادا پہ اللہ خوش ہو جائے. بعض انسان جب خود متقی ہو نا، اس کو دعا بھی نہ مانگے تب بھی اللہ اس کے مسائل کو ایسے ہی حل کرتے جاتے ہیں. جدھر جاتے آسانی ہو جاتی ہے. ادھر گیا، ادھر کوئی پہچان والا مل گیا، اس کا کام ہو گیا. ادھر گیا، اچانک ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جائے. ایسے لوگوں کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، خود بخود آسان ہوتا ہے. اس لیے اپنے رب سے تعلق جوڑیں، قرآن مجید سے تعلق جوڑیں. قرآن کو صرف تلاوت نہ کریں، تلاوت کریں مگر سمجھ کر. کسی کے پاس بیٹھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن، جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے. ایک حرف پر 10 نیکیوں والا قرآن. انگلش کی آپ پوری کتاب پڑھ کے فارغ ہو گئے، ایک اجر بھی نہیں ہے. میتھ آپ نے شروع سے آخر تک پڑھ لیا، ایک اجر نہیں ہے. سائنس آپ نے شروع سے آخر تک پڑھ کے چھوڑو، ایک اجر نہیں ہے. الف لام میم پڑھ لیا، 30 نیکی فوراً لکھ دی جائیں گے. کیا شان ہے اس قرآن کی، اور سامنے کیا عزت دی اس قرآن کے سامنے، کیا کر دیا ہے. انگلش ہم بغیر سمجھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟
اگر بغیر سمجھے صرف رٹے سے چلنا ہے تو انگلش کو بھی رٹے چلاؤ نا، سائنس کو بھی رٹے مارو، دوسری کتابوں کو بھی رٹوں سے پڑھیں، ادھر تو باقاعدہ سمجھ کے ٹیچر سے بھی پڑھیں گے، پھر کمی رہ گئی ٹیوشن جائیں گے، کوچنگ سینٹر جائیں گے، تاکہ بہترین طریقے سے مجھے ایک ایک حرف میتھ کا بھی سمجھ میں آئے، ایک ایک حرف مجھے انگلش کا بھی سمجھ میں آ جائے، ایک ایک حرف مجھے سائنس کا بھی سمجھ میں آ جائے۔ نہ سمجھے تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا نمبر کٹ جائے گا، اور قرآن میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں فیل ہو گیا، قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر اللہ نے قیامت کو پوچھ لیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ، تم نے باقی سارے کتابوں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، میرے قرآن کو تم نے کبھی زحمت ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ ہی ترجمے سے پڑھے۔ صرف قرآن ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر سمجھے ہم مطمئن ہیں کہ قرآن میرے پاس ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا۔ سائنس بھی بغیر ترجمے کے پڑھ کے کہہ دینا میں نے سائنس پڑھ لیا، بغیر ترجمے کے انگلش بھی پڑھ کے مطمئن ہو جاؤ میں نے انگلش آج پڑھ لیا ہے۔ باقی ساری کتابوں کو ترجمے کے بغیر مطمئن نہیں ہے، قرآن پر بغیر ترجمے کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، نہ کوچنگ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی کوچنگ، نہ قرآن کی ٹیوشن، نہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس جا رہے ہیں، نہ کسی مسجد میں جا رہے ہیں، نہ کسی مدرسے میں جا رہے ہیں، اور انگلش کے لیے درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بائک پہ خرید رہے ہیں، کیوں؟ مجھے ٹیوشن جانا ہے، کوچنگ سینٹر دور ہے، مجھے بائک خریدنا ہے، گاڑی کا انتظام کر رہا ہے، پیسے کا انتظام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، قرآن مسجد میں جا کر مفت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں پیسے لگنا ہے، وقت لگنا ہے، خواری ہونے، وہاں تو دھکے کھائیں گے، بس سے گرتے گرتے لٹکتے جائیں گے، لیکن قرآن مفت میں مسجدوں کے اندر جا کر قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر مولوی سے مجھے روزانہ 2 آیتیں ترجمہ پڑھائیں، 2-4 دوست آپس میں مل کر ایک گھر میں انتظام کریں، 2-4 دوست کالج والے، یونیورسٹی والے لڑکے مل کر پروگرام بنائیں، یار ہم قرآن سیکھیں، باقی چیزیں ہم نے سیکھ لیا، قرآن سیکھیں۔ اس کے لیے بھی ہم کسی قاری صاحب کو، کسی عالم کو یا اس کو گھر بلائیں، ہم 4-5 دوست ایک ساتھ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، یا ہم سب جا کے مسجد میں ایک ٹائم نکالیں کہ 10-20 منٹ ہمیں روزانہ 2 آیتوں کا ترجمہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ساری باتیں میرے دل سے نکلتی ہیں، بے اختیار خود نکل رہی ہے میرے محترم بھائیوں، صرف اور صرف نیت یہی ہے کہ ایک بات کسی کے سمجھ میں آ جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، دنیا بدل جائے، آخرت بدل جائے، اور اس کے کسی کو ہدایت مل جائے، کسی کی زندگی میں بہتری آ جائے، کوئی نیکی پہ چلنا شروع کرے، تو پھر بولنے والوں کو بھی مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کا ذریعہ بنایا، خوشی ہوتی ہے۔ اتنی دور سے سرجانی ٹاؤن سے آیا ہے، روزے میں ہیں، حالانکہ روزے میں مجھے باہر نکلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہ نیت کر کے آیا ہوں۔ بھائیوں نے مجھے بلایا، اس مسجد کو دیکھنے کا شوق بھی تھا، کافی عرصے سے اس کے ویڈیو میں بھی 2-3 دفعہ دیکھا تھا اس کو، لیکن آج اللہ نے موقع دیا، آپ سے ملاقات کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہی سوچ کر آئے صرف اور صرف، نہ کسی شہرت کی ضرورت ہے، نہ کسی واہ کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اپنی دینی بھائیوں کو اللہ کے کلام، پیارے نبی کی حدیث میں سے چند جملے سنائیں، نصیحت کریں، اور سب سے پہلے خود کو نصیحت۔ بعد اب ہم جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، اندر سے خود کو بھی محسوس دے، خود کو بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ اللہ ہم مجھے بھی ہدایت دیں، آپ کو بھی ہدایت دیں، مجھے سنانے کے مطابق عمل کرنے کی، آپ کو سننے کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین۔